مجنو کتے کے پیر، کسی نے کہا مجنو پاگل ہو گیا، کتے کے پیر چوم رہا ہے۔ ہائے 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 یار، مجنو کا جواب سنو تڑپ جاؤ، ارے کتے کے پیر کیوں چومتا ہے مجنو؟ کچھ تو حیا کر، اے مجنو بتا تیرا مسلک کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، کتے کے پیر چوم رہا ہے۔ مجنو کہتا ہے جا پیچھے رہ بڑا، تم رہندا نہیں مولوی، چوم کیوں رہا ہے کتے کے پیر؟ مجنو کہتا ہے میں کتا دیکھ کر نہیں چومتا، بس اس لیے چومتا ہوں کہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے۔ ارے لوگو، دنیا کا عشق ہو تو دنیا کا عشق تو کتے کے پیر بھی چموا دیتا ہے۔ ہم آج تک نبی کے لیے دلیلیں مانگ رہے ہیں۔ میں درد دل رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، خطاب سننا ہوا تو کبھی 9-10 بجے مجھے بٹھانا سٹیج کے اوپر، آج تو میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عشق دنیا کا ہو تو کتے کے پیر چموا دیتا ہے۔ ماں کو عشق آئے ماں بیٹا چوم لیتی ہے۔ کبھی پوچھا ہے ماں تیرا کیا مسلک ہے؟ کبھی باپ کو پوچھنا تیرا کیا مسلک ہے، کیوں بیٹا چوم رہا ہے؟ ماں کو پوچھو بیٹی کیوں چومتی ہو، کیا مسلک ہے؟ او بابا چومنے کا تعلق مسلک سے نہیں محبت سے ہوتا ہے۔ تو پتھر برابر پتھر برابر۔ اچھا اب کمال دیکھیں، حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ایک مکتبے کے اوپر گئے۔ مکتبے کا جو مالک تھا وہ دوسری فکر کا بندہ تھا۔ اس نے کہا آج علامہ صاحب سے سوال ایسا کرنا ہے انہیں جواب نہیں آنا۔ اس نے کیا کیا، اس نے زمین سے ایک ذرہ اٹھایا، ذرہ اٹھا کے کہنے لگا محدث اعظم پاکستان، اس طرح کیا توجہ، اس نے کہا علامہ صاحب یہ بتائیں کیا نبی اس ذرے کو جانتا ہے؟ تھوڑی سی محبت کرتے تو مزہ آتا۔ علامہ صاحب بتائیں کیا نبی اس ذرے کو جانتا ہے؟ محدث اعظم پاکستان کہنے لگے تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، توجہ، اس نے پوچھا کیا نبی اس ذرے کو جانتا ہے؟ آپ نے کہا تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے تو بتا کیا یہ ذرہ نبی کو جانتا ہے؟ اور بتا کیا یہ ذرہ نبی کو جانتا ہے؟ پھر آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں، قطرہ قطرہ یہ جانتا ہے، پتہ پتہ یہ جانتا ہے۔ جب آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی نا، سر جھکا کے کہنے لگا ہاں یہ ذرہ تو جانتا ہے۔ آپ نے کہا تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے، ذرے کا علم مان رہا ہے، نبی کا انکار کر رہا ہے، اور ذرے کا مان رہا ہے۔ یار آپ کو نا میں کچھ اور منظر دکھاتا ہوں۔ ابو جہل آ گیا، اگر آپ بتا دیں اس بند مٹھی میں کیا ہے تو کلمہ پڑھ لیں۔ یار توجہ ہے، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا قریب، دل ذوق میرے قریب کریں، کچھ خاص بات۔ ابو جہل کون تھا؟ مسلمان تھا، مومن تھا؟ کون تھا جی؟ کافر نے کیا کہا قبلہ؟ کافر نے کہا اگر یہ بتا دیں میری بند مٹھی میں کیا ہے، کافر کہہ رہا ہے اگر یہ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو نبی مان لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کافر بھی یہ مانتے تھے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اندر کی بات جانتا ہو، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اندر کی بات جانتا ہو۔ توجہ کرنا، اب اس نے تو اپنے آپ میں بڑا کچھ سمجھا تھا، میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، اس کو کہا تھا پتھر کہاں بولتے ہیں؟ آقا نے کہا اچھا میں بتاؤں یا تیرے اندر کی چیز بولے کہ میں کون ہوں؟ وہ سمجھ رہا تھا میں نے پتہ نہیں حضور کو پھنسا لیا ہے سوال میں۔ حضور نے اگلی بات کی، میں بولوں یا اندر کی چیز بولے؟ اس نے کہا جی آپ وہ سوچ رہا تھا اندر والی کہاں بولے گی، وہ تو بے جان ہے۔ ارے توجہ کرنا، کچھ کہنے لگا ہوں یار، یہ آپ کی خاموشی کی نظر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل یہ سوچ رہا تھا اندر کی چیز کہاں بولے گی، بے جان ہے، اس کی زبان نہیں ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا پتھر بھی نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اب آقا تائیدہ
سرکار کائنات نے جس کے ہاتھ پر جو نگاہ ڈالی اس کی بند مٹھی سے پتھر بھی بول اٹھے، ہاں ہاں ارے اے ابو جہل تیری مٹھی کے اندر جو پتھر بند ہیں یہ بھی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں آہستہ سے، اب اگر آپ کا دل کرے تو پھر ایک دفعہ ذرا بولیے گا، جو نہیں بول سکے شاید بول پڑے۔ ارے جس کی زبان نہیں ہوتی نبی کے عشق میں وہ بھی بول پڑتا ہے، جس کی زبان نہیں ہوتی نبی کے عشق میں وہ بھی بول پڑتا ہے۔ ارے تسی تو قسمت آڑے ہو، دل بھی لے کے بیٹھے ہو تو زبانہ بھی لے کے بیٹھے ہو۔ اچھا اب میں بات نہ ختم کرنے لگا ہوں، اب بات ختم کرنے لگا ہوں، گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، تو پتہ چلا کہ پتھر بھی ایک جیسے، بولو پتھر بھی، آواز آئے پتھر بھی نہیں ہوتے۔ اچھا اب آج کی اس محفل کا سب سے قیمتی نکتہ آپ کو دے کے اجازت چاہوں گا۔ وہ نکتہ ایک سوال ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، کتنی 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا۔ اگر آپ کے کبھی دل میں سوال آئے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے اتنا خرچہ کیا، لائٹنگ لگائی، ہم اتنی دیر سے آگے بیٹھے ہیں، یار ظاہر سی بات ہے اب چاولوں کی پلیٹ کے لیے تو بندہ اتنی دیر نہیں بیٹھتا۔ میں اگر کوئی محبت رکھتا ہے تو اس وقت میرے دل پہ ہاتھ رکھیں، میں کس کیفیت میں بیٹھا ہوں۔ یار بندہ چاولوں کی پلیٹ کے لیے تو اتنی دیر نہیں نہ بیٹھتا، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی اور چیز کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اگر دل میں سوال آئے کہ علامہ صاحب ہم اتنی محبت، نعرے بھی لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، محفلوں میں بھی جاتے ہیں، سبحان اللہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ہاتھ لہراتے بھی ہیں، کیا ہمارے آقا کو ہماری محبت کی خبر بھی ہے؟ اگر آپ یہ مجھ سے سوال کریں علامہ صاحب آپ اتنی دور سے آئے ہیں، ہمیں یہی بتا دیں کیا ہمارے آقا کو ہماری محبت کی خبر بھی ہے، تو میں بتا سکتا ہوں اگر ایک دفعہ سب ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ اب اس نقطے کے اوپر آپ ترازو آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کیا استقبال کرتے ہیں۔ میرے بعد پتھروں کی کرنے لگا ہوں، بعد پتھروں کی۔ میرے آقا نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، میرے آقا نے جبل احد کے بارے میں فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد آقا سے محبت کرتا ہے، آقا جبل احد سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ایک سوال، کسی حدیث کے اندر، کسی روایت کے اندر آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ اس جبل احد نے کبھی بول کر کہا ہو کہ آقا میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اب سوال یہ ہے جب اس نے کبھی بول کر کہا نہیں تھا تو حضور کیسے جانتے ہیں یہ پیار کرتا ہے؟ جب اس نے بول کر کہا نہیں تو آقا کیسے جانتے ہیں؟ ارے بس فیصلہ ہو گیا کہ اگر میرے آقا کو پتھر کی محبت کی خبر ہے، اگر آقا کو پتھر کی محبت کی خبر ہے تو آقا کو امتی کی محبت کی خبر بھی۔ اگر پتھر جس کی زبان نہیں وہ محبت کرے تو حضور جانتے ہیں کہ یہ محبت کرتا ہے۔ اگر امتی محبت کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کو علم نہ ہو؟ بس اس دعا کے ساتھ کہ یا رب میری نظروں کی تلاش بس اتنی ہے یا رسول اللہ، میری نظروں کی تلاش بس اتنی ہے یا رسول اللہ کہ آخری سانس سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے۔ یار مجنو کتنا پاگل تھا، دیکھو وہ دنیا کی محبت میں اتنا پاگل تھا کہ ایک دفعہ اتنا مست تھا لیلا کی محبت میں، وہ ایک بار ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا، نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ اب سنیے گا، ادھر نمازی نماز پڑھ رہا تھا،
ادھر مجنو لیلا یا لیلا 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 کرتا اس کے آگے سے گزر گیا. جو ہی مجنو اس کے آگے سے گزرا, نمازی نے نماز توڑ کے مجنو کو تھپڑ مار دیا. کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا. مجنو کا دھیان ٹوٹ گیا, نمازی کی نماز ٹوٹ گئی. نمازی کی نماز ٹوٹ گئی, مجنو کا دھیان ٹوٹ گیا. اب نمازی کو بے حیا بے شرم, تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا. اچھا, مجنو مسکرا کے نمازی کو دیکھی جا رہا ہے, دیکھی جا رہا ہے. وہ اسے برا بلا کہہ رہا ہے, تجھے نظر نہیں آیا, تجھے نظر نہیں آیا, تجھے نظر نہیں آیا, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو مجنو نے اس نمازی کو کہا, اور وہ مجنو کا جواب آج ہم ہر کسی کے لیے ہے. اس نے جو کہا ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کر دیا. جب اس نے نمازی نے کہا تجھے حیا نہیں آتی, میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے گزر گیا, تو مجنو رو کے کہنے لگا عشق لیلا میں میری حالت تباہ, عشق لیلا میں میری حالت تباہ. توجہ کرنا, اس نے کہا عشق لیلا میں, نمازی کو عشق لیلا میں میری حالت تباہ, اور وصل حق میں رہ کر غیر پر تیری نگاہ. عشق لیلا میں میری حالت تباہ, اور نمازی کو کہا کہ وصل حق میں رہ کر غیر پر تیری نگاہ. کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز, جا نمازی دیکھ لی تیری نگاہ. اس نے کہا نمازی میں لیلا کے عشق میں اتنا مگن تھا, میں نے تجھے نہیں دیکھا, اور تو رب کی محبت میں مجھے کیسے دیکھ رہا تھا. اب یہاں پر ایک شاعر نے ایک بات لکھی ہے جس کے لیے آپ کو یہ بات سنائی. وہ بات کیا لکھی ہے, وہ بات کیا لکھی ہے؟ شاعر نے کہا کہ مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, مدینے میں پیدا ہوا ہوتا کیا ہوتا تو کیا ہوتا, ان کی گلی میں فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی آنسوؤں کو اللہ سلامت رکھے. حضور خطاب آپ نے نا یہ ویڈیو لے کے سننا, ٹھیک ہے, یہ پتھروں پہ خطاب کیا. اب یہ بات تو صرف چند ہی ہو سکی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ مہمانوں کو چھوڑنے چلے گئے تھے, آپ نے اس لیے سننا ہے تاکہ معذرت کے ساتھ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اس پروگرام کے ٹائم کو طے کریں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ لوگ, یہ دیکھیں, یہ سب لوگ ہمارے معاشرے میں یہی بگاڑ ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے اگر 12 بجے کہتے قبلہ میری زبان پر ایک حرف شکایت بھی نہ ہوتا, میں 12 بجے آتا, گھنٹہ کتاب کر. 1 بجے کہتے میں 1 بجے آتا. آپ اس چیز کو 100% یقینی بنا کریں کہ محفل کا نظم خراب نہ ہو. ابھی میں آپ سے اپنی اگر مجبوری شیئر کروں نا تو یقین کریں آپ کا دل ایک دفعہ لرز جائے گا کہ میں کس حال میں بیٹھ کے, میرے ابو جان میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میرے ریلیٹیو کے اندر ایک نوجوان کزن فوت ہو گیا, اور میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اب صبح 8 بجے مجھے ہر صورت پہنچنا ہے, اور صبح 8 بجے کے بعد پھر مجھے واپس پھر لاہور صبح فجر کے بعد جا کے خطاب کرنا ہے. خیر چھوڑیں اس بات کو, ادھر ہے جو بات کرنے لگا تھا. کیا تھا, ہاں, یعنی یہ شعر, ان کی گلی میں مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. آخری لمحے بول سکتے ہیں سبحان اللہ. میں ایک تڑپ دے کے چلا یار, دیکھ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ مجنو پاگل ہو گیا, کہدے پیچھے لیلا پیچھے, مجنو لیلا پیچھے پاگل ہو گیا. تو شاعر نے مجنو کو ایک مشورہ دیا کہ مدینے کی گلی میں, ان کی گلی میں مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, ان کی گلی میں فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. توجہ کرنا یار, مجنو تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر, سبحان اللہ. مجنو تو بدنام ہوا لیلا کو, توجہ, مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا, ان کی گلی میں فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. مجنو تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر, اور میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. سبحان اللہ.
دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ نے کسی لیلا کو دل نہیں دیا، او چلے ہو بولو تسی تو نبی نے دیتا جی۔ اور آپ 4 ہندو شاعر بیٹھے تھے، 4 ہندو، ان میں ایک کالکا پرساد بھی بیٹھا تھا۔ ایک ہندو شاعر کہنے لگا مجھے ستارے مل جائیں تو میں اپنی ستاروں کو اپنی شاعری میں یوں پیش کروں دنیا میری دیوانی ہو جائے۔ ایک نے کہا سورج مل جائیں تو کمال ہو جائے، ایک نے فلک مانگا۔ وہ چوتھا جو شاعر تھا نا، اس کا نام تھا کالکا پرساد۔ باری چلتی چلتی کالکا پرساد کے اوپر آ گئی۔ وہ کالکا پرساد سے کہنے لگے تو کیا چاہتا ہے کالکا، تیری بھی کوئی طلب ہے؟ کالکا پرساد نے کہا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، افلاک ستاروں کو کوئی اشاروں سے بلا لے، دولت دارین دامن میں سنبھالے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے تو کیا لے۔ توجہ، وہ ہندو کہہ رہا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، افلاک ستاروں کو اشاروں سے بلا لے، دولت دارین دامن میں سنبھالے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے تو کیا لے، تو وہ کہتا ہے نالین محمد کو سینے سے لگا لے۔ پتھر برابر، پتھر برابر۔ میرے آقا نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان۔ دوسری روایت عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پہ درود پڑا کرتا تھا۔ میں مکہ کے اس پتھر کو آج بھی جانتا اور پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑا کرتا تھا۔ اس کے اوپر بات ختم، اور وما علینا الا البلاغ۔ بس اپنے سینے میں یہ بات نقش کر لو، میرے آقا فرما رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑا کرتا تھا۔ ارے اپنی زبانوں پر درود کا نغمہ رکھا کرو۔ اگر نبی پتھر